With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad and I am here for your preparation of MD CAT. Students, बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है कि सर आप बताएं कि हमें यहाँ पे MD CAT जिनका क्लियर नहीं हुआ कि हम लोग बाहर चले जाएं, जिसमें ज़्यादातर की जो प्रेफरेंस है वो चाइना है, कि जहाँ पे वो चाइना में जाके अपने MBBS को उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं और उसमें अपने कैरियर को एक्सेल करना चाहते हैं. स्टूडेंट्स, इसके हवाले से मैं आज आपके सामने कुछ पॉइंट्स जो है मैंने लिखे हैं बहुत से डॉक्टर्स के रिव्यूज़ से, जो लोग चाइना से पढ़ के आए हैं या जो लोग इस टाइम इनरोल हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनकी जो एक राय है यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, कैरियर के हवाले से, उसके कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं और इसके बारे में हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जो प्लस और माइनसेस हैं पाकिस्तान के या पाकिस्तान से बाहर जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स चाइना जाते हैं, तो उसके क्या फ़वाइद और नुकसानात हैं वो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो वो आप तक पहुँच सके. सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी फर्स्ट पॉइंट है हमारा इस वीडियो के अंदर, कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से चाइना जो है वो बेहतर है या पाकिस्तान बेहतर है. एज अ स्टूडेंट जब आप जाना चाहते हैं बाहर चाइना में MBBS करने के लिए, तो स्टूडेंट्स आपको खुद भी इस बात का पता है कि चाइना पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से इस टाइम पीक पे वो जा रहा है और जो टेक्नोलॉजी है उसका इस टाइम दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है. तो जो स्टूडेंट्स चाइना में एडमिशन लेंगे जाके, वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे है चाइना. चीज़ों को टेक्नोलॉजिकली जिस तरह वो समझाते हैं, जिस तरह चीज़ों की डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है. पाकिस्तान के जो इदारे हैं बहुत ज़बरदस्त, जो हाईली जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जिसमें बहुत ज़बरदस्त हमारे लिहाज से समझे जाते हैं, उनके मुकाबले से कई जो दर्जे आगे जो डिमॉन्स्ट्रेशन है चीज़ों की टेक्नोलॉजिकली, वो बहुत ज़बरदस्त है चाइना के अंदर. इसका कोई मुकाबला नहीं है और इस चीज़ में चाइना पाकिस्तान से बहुत आगे है. पहली बात हमारी मुकम्मल हुई. दूसरी चीज़ एक ये क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स के लैंग्वेज बैरियर, कि लैंग्वेज का हमें मसला तो नहीं होगा चाइना में जाके, हम अगर जाना चाहते हैं चाइना में एडमिशन लेने के लिए. तो स्टूडेंट्स यही चीज़ सामने आई है, बहुत से डॉक्टर से पूछा है, तो जो चाइना में पढ़ रहे हैं, जो चाइना से आ चुके हैं डॉक्टर बन के, वो ये कहते हैं कि जो टीचर्स हैं वहाँ पे वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं. ज़्यादातर नेपाल और इंडिया के वहाँ पे टीचर्स हैं जिनकी जैसे जो बहुत चीज़ों को डीपली लेके चलते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को डिलीवर करते हैं. ये नहीं हो सकता कि हम जो नॉर्मल एक स्टूडेंट पाकिस्तानी यहाँ से FSC के बाद जाता है उसको चीज़ों की समझ ना आए, वो वहाँ पे उसको चीज़ें क्लियर ना हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता. एक स्टूडेंट जिसने सेकंड ईयर तक पढ़ा है, जिसने सेकंड ईयर तक मेहनत की है, उसको इतनी समझ ज़रूर होती है, इतना वो पिक ज़रूर करता है चीज़ों को. यानी लैंग्वेज के लिहाज से उसको वहाँ पर कोई मसला नहीं होगा. टीचर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को वहाँ पे क्लियर करते हैं और एक स्टूडेंट इस एल होता है सेकंड ईयर के बाद कि वो चीज़ों को पिक कर सके. तो लैंग्वेज बैरियर का बिल्कुल कोई इशू नहीं है. आप अगर बाहर जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान के लिहाज से अगर आप ये सोचें कि पाकिस्तान में आपको लैंग्वेज का मसला नहीं होगा, तो ये बात बिल्कुल नहीं है. बाहर भी आपको कोई लैंग्वेज का मसला नहीं होगा. टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को क्लियर करेंगे और आप उन चीज़ों को बआसानी पिक करेंगे. ये बात बिल्कुल जो है वो माइनस है इस चीज़ में से. तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ की. स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से आप खुद आपको पता है कि चाइना का जो लेवल है इस टाइम वो नंबर 1 जो है वो कंट्री है दुनिया का इस टाइम, और बनता चला जा रहा है नंबर 1. यानी अब उसका कोई मुकाबला नहीं है बहुत सी चीज़ों में. तो जो चाइना बच्चे जाएंगे MBBS के लिए, उनके लिए एज अ कंट्री चाइना में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. और वैसे भी एक इंसान जब इंटरनेशनली आप ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. चाइना में भी आपको बहुत से वहाँ पे मौके मिलेंगे, बहुत से एक्सपोजर मिलेंगे आपको काम करने के, और उससे वहाँ से आपको पता चलता है कि इंटरनेशनल टूर के बाद कि आप आगे मज़ीद कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्या कोर्स कर सकते हैं, कहाँ पे आपको जॉब मिल सकती हैं इंटरनेशनली. तो अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात की जाए तो चाइना में अगर आप जाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी बनिस्बत के पाकिस्तान के. उसके बाद बात करते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस की. एक डिस्ट्रैक्शन का लफ्ज़ मैंने लिखा है, इसका मानी है डिस्ट्रैक्शंस का कि स्टडी के दौरान आप जो आपकी तवज्जो का हटना है वो किस जगह पे ज़्यादा हो सकता है. आपकी डिस्ट्रैक्शंस जो है वो चाइना के अंदर बनिस्बत के पाकिस्तान के स्टूडेंट लाइफ में वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं.
بہت زیادہ جو ہے وہ ادر ایکٹیویٹیز میں اسٹوڈنٹس انوالو ہو جاتے ہیں. ایک تو وہاں پہ انکم کا سورس بھی بنانے کی پیچھے چل پڑتے ہیں اسٹوڈنٹس, اسپورٹس میں حصہ لے لیتے ہیں, اور بہت سی ایکٹیویٹیز چائنا کے اندر ان کے اداروں میں ہوتی ہیں جو اسٹوڈنٹس جن کی طرف مائل ہو کے ذرا اپنی پڑھائی پہ اس طرح سے توجہ نہیں دے سکتے بنسبت کے پاکستان میں جو ادارے ہیں جتنا سختی سے جتنا چیزوں کو اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے وہ لے کے چلتے ہیں, اس طرح چائنا میں اس طرح نہیں ہوتا. چائنا میں آپ کو خود اپنے آپ کو کنٹرول رکھ کے چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے, اپنی اسٹڈی کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تو یہ ڈسٹریکشنز کی بات ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دیا کہ چائنا میں وہی اسٹوڈنٹ کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو سیلف کنٹرول طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلے گا, اور بجائے مختلف چیزوں میں ایسے نہ الجھے کہ اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہو, وہ کوئی مسئلہ نہیں, وہ جا کے اپنی جو ہے چیزوں کو کیری آن کر سکتا ہے. لیکن وہ پرسن جو وہاں پہ ڈسٹریکٹ ہوگا تو وہ پھر فیلئر کی طرف جائے گا اور اپنا جو ہے وہ کیریئر کا نقصان کرے گا, فیوچر کا نقصان کرے گا ایز این MBBS اسٹوڈنٹ. اس کے بعد میں نے ایک پوائنٹ لکھا کہ کنسیپٹس کا. اسٹوڈنٹس کنسیپٹس کی جو بات ہے وہ آلموسٹ پاکستان اور چائنا میں ایکول ہے, کہ پاکستان میں بھی ٹیچرز جو ہیں وہ بہت اچھا چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں کنسیپٹس کو, لیکن جو ٹیکنالوجی ہے چائنا میں وہ جس طریقے سے 3D طریقے سے اور مختلف ان کی جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں اس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو سمجھاتے ہیں اور پریکٹیکلس کرواتے ہیں, اس لحاظ سے پھر بھی کچھ 1-2 پوائنٹس چائنا کے بڑھ جاتے ہیں آگے, کیونکہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ بہت زبردست طریقے سے جس طرح وہ چیزوں کو ڈیمانسٹریٹ وہاں پہ کیا جاتا ہے وہ کنسیپٹ اسٹوڈنٹس کے وہاں بھی بہت زبردست طریقے سے کلیئر ہوتے ہیں. تو اس میں آلموسٹ ایکول ہے, لیکن پھر بھی چائنا 1-2 پوائنٹ آگے جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ جو جس طریقے سے چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے وہ بہت زبردست ہے. چیزوں کو ٹیکنالوجیکلی وہ بہت کلیئر کرتے ہیں. کنسیپٹس پاکستان میں بھی کلیئر ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو چائنا کی ڈیمانسٹریشنز ہیں چیزوں کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے لحاظ سے اسٹوڈنٹس زیادہ اس چیز میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وہ بالکل اپنے کنسیپٹس میں چائنا میں جا کے کلیئر ہوتے ہیں, کوئی ان کو کسی قسم کی بھی کنفیوژن نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ بہت زبردست ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں جی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کی. وہ انہی چیزوں سے ریلیٹڈ ہے کہ پریکٹیکلی جو چیزوں کو ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں چائنا کے اندر وہ بہت ہائی لیول کی ہے بنسبت کے پاکستان کے. بات وہیں پہ آتی ہے کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جو چائنا ہے وہ آگے ہے, تو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ چیزوں کی وہ بہت اعلیٰ طریقے سے وہاں پہ ہوتی ہے, اور جو پریکٹیکلس کرواتے ہیں وہ لیونگ آرگنزمس کے, وہ بھی لیونگ جو آرگنزمز ہوتے ہیں ان کو پریکٹیکل کے اندر لے کے آیا جاتا ہے. پاکستان میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں اس کے اندر لیونگ آرگنزمس پہ بہت کم جو ہے وہ پریکٹیکل کروائے جاتے ہیں, جبکہ باہر جو ہے وہ آپ کو لیونگ آرگنزمس آپ کے پاس وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. چائنا میں آلموسٹ جتنے بھی ادارے ہیں اس کے اندر, اور آپ کو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن وہاں پہ پریکٹیکلس کروائے جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کروائی جاتی ہیں. سیکنڈ لاسٹ ہے ہمارے پاس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اسٹوڈنٹس پرسنالٹی کی جو بات آتی ہے بہت مین فیکٹر ہے آپ کی زندگی کے اندر آپ کے کیریئر میں ایکسل کرنے کے لیے. پرسنالٹی کے لحاظ سے آپ کو خود بھی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک جو آپ کا ایکسپوئر ہے انٹرنیشنل ایکسپوئر, آپ نے پوری دنیا کے اسٹوڈنٹ سے وہاں پہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے, آپ کی بات چیت ہوتی ہے, آپ کو جس طرح اپرچونیٹیز ملتی ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل اپرچونیٹیز آپ کو نظر آتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں, تو اس لحاظ سے آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ایک لوکل پاکستانی کے لحاظ سے آپ کی پرسنالٹی ہائیلی ڈیولپڈ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا جو وہاں پہ آپ کا ایکسپوئر ہے وہ بہت اچھے اور مختلف جو ہے وہ ایجوکیٹڈ پرسنس کے ساتھ ہوتا ہے, پوری دنیا سے جو وہاں پہ آئے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں ڈائریکٹلی یہ کہوں گا کہ چائنا میں جو اسٹوڈنٹس پڑھنے جاتے ہیں وہ پرسنالٹی کے لحاظ سے, پرسنالٹی کیونکہ آپ کے کیریئر میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے, آپ کے اوور آل کیریئر میں سب سے پہلا پوائنٹ پرسنالٹی کا آتا ہے آپ کی, اس پہ ساری چیزیں بیس کرتی ہیں آپ کی. تو پرسنالٹی کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, جب آپ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو آپ اس میں بہت ڈیولپڈ ہوتے ہیں پرسنالٹی کے اندر اپنی بنسبت کے ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کے. لاسٹ پہ میں بات کروں گا پروفیسرس کے بارے میں. پروفیسرس کے بارے میں اسٹوڈنٹس یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو پاکستان میں پروفیسرز ہیں وہ ذرا تجربہ کار ہوتے ہیں, ذرا زیادہ ایجڈ بندے ہیں جو یہاں پہ یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر میڈیکل کالجز کے اندر پڑھا رہے ہیں, تو وہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ کو A to Z لے کے چلتے ہیں, اس کی ساری چیزوں کو ذرا زیادہ فوکسڈ ہو کے اور چیزوں کو پڑھاتے ہیں, اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں. جبکہ جو باہر سسٹم ہے سارا چائنا اور دوسرے ممالک کے اندر جہاں پہ اسٹوڈنٹ MBBS کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ پروفیسرز زیادہ تر پروفیسر جو ہیں وہ ینگ ایج کے ہوتے ہیں, تو خود بھی وہ بھی فریشلی جو ہے وہ گریجویٹڈ ہوتے ہیں اور فریشلی وہاں پہ وہ آتے ہیں. تو
تو وہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، لیکن آپ کو زیادہ تر کوشش اس میں وہاں پہ یہ کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو چیزوں کو خود سیکھنا پڑتا ہے ان سے، آپ کو خود ان سے چیزوں کو جو ہے وہ ابزارو کرنا ہوتا ہے، ان سے ڈیمانڈ کرنی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں ان چیزوں کو بھی کلیئر کریں. آپ کو بہت زیادہ ٹیچرس کے ساتھ اٹیچ رہنا پڑے گا اپنی چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اپنی چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے. بہت فرینڈلی وہاں پہ ماحول ہوتا ہے. آپ پاکستان کی نسبت وہاں پہ بہت آسانی سے ٹیچرس کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں چیزوں کو. تو بس بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ٹیچرس کے ساتھ وہاں پہ اٹیچ رہنا پڑے گا اپنے کنسیپٹس کو، اپنی چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے. پاکستان میں آپ کو جو ایجڈ ٹیچر ہیں وہ اچھے طریقے سے خود لے کے چلتے ہیں اور A to Z سارے پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر کرتے ہیں. یہ سارے پوائنٹس تھے جن کی اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن تھی. لاسٹ پہ بس ایک یہ بات ہے کہ آپ چاہے پاکستان میں ہوں یا آپ باہر ٹریول کریں، آپ چائنا جائیں، آپ رشیا جائیں، جہاں بھی آپ ڈاکٹر بننے جائیں، ڈاکٹر بننا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. MBBS کرنا، آپ نے ایک انسان کا علاج کرنا ہے، آپ نے ایک انسان کی خدمت کرنی ہے ساری زندگی. تو آپ کو اس ڈگری کے دوران بہت فوکسڈ ہو کے چلنا پڑے گا. آپ جہاں بھی ہوں، آپ چیزوں کو جب تک کلیئر نہیں کریں گے اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ مائنڈ سے ان ایک ایک چیز کو لے کے نہیں چلیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہوگی آگے اس کیریئر کو ساتھ لے کے چلنے میں. کیونکہ جیسے ہی آپ کی ڈگری ختم ہوتی ہے، آپ کی پریکٹس جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آگے سے جو جان ہے وہ ایک انسان کی جان ہے جس کا آپ نے علاج کرنا ہے. تو آپ جہاں بھی ہوں نیک نیتی سے اپنے اس MBBS کے کورس کو لے کے چلیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں چاہے آپ باہر ہیں. اگر آپ کا کسی بھی حوالے سے چائنا میں ایڈمیشن، چائنا میں یونیورسٹیز کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہوا تو میرے سے ضرور پوچھیے گا. سائم شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.